اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور رزق کبھی مردوں کو نہیں دیا جاتا، رزق کبھی مر جانے والوں کو نہیں دیا جاتا، رزق کبھی ختم ہو جانے والوں کو نہیں دیا جاتا، رزق ہمیشہ ان کو دیا جاتا ہے کہ جو زندہ ہوا کرتے ہیں، جو زندہ ہوں ان کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خوش ہیں ان نعمتوں کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی، رب تعالیٰ نے ان کو جو فضل عطا کر دیا وہ اس فضل کے اوپر خوش ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جو ان کے پچھلوں میں سے ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے، اس بات پر خوش ہے کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ شہید کر دیے جانے والے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کے ساتھ خوش ہیں، اور اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک تو فرمایا کہ فرحینا اور دوسرا فرمایا یستبشرونا۔ فرحینا یہ فرحت سے بنا، اور فرحت علماء لغت بیان کرتے ہیں اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جب بندے کو رنج نہ پہنچے، جب بندے کو غم نہ پہنچے، اس کیفیت کو، اس حالت کو فرحت کہا جاتا ہے۔ اور یستبشرون اس کے اندر بشارت کا معنی پایا جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یستبشرون اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو اتنی بڑی نعمت اور ایسی نعمت عطا کر دی جائے، وہ بندہ اس طرح خوش ہو جائے کہ اس کی خوشی کا اظہار اس کے چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جائے، اس کی خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہو جائے، تو اس کو استبشار کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر اپنی جانیں قربان کر کے اپنے آپ کو شہید کروا لیا کرتے ہیں، ایک تو یہ پتا چلا کہ ان کو رب تعالیٰ ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے کہ جس زندگی کے اندر ان کو رنج و غم کا سامنا نہیں ہوتا، اور دوسرا رب تعالیٰ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ جب وہ نعمتیں ان کو ملتی ہیں، وہ ان نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کو اگر دیکھنے والا دیکھے گا تو چہرے کے آثار بتا دیں گے ان کو ایسی نعمت ملی ہے جس کو فقط یہی جان سکتے ہیں۔ ان کو ایسی نعمت رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی گئی کہ وہ نعمت اتنی بڑی ہے اور اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ اس نعمت کا اندازہ یہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی اعلیٰ نعمت اور کون سی نعمت ان کو عطا کر دی گئی۔ عام بندہ جس نے اس نعمت کو نہیں دیکھا وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ نعمت ایسی ہوگی۔ یستبشرون کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ جب ان کو وہ نعمت ملتی ہے ان کے چہرے یوں سمجھو کہ اس طرح پھول کی طرح کھلے ہوئے نظر آتے ہیں،
دور سے دیکھا جائے تو دیکھ کر بندہ نتیجہ اخذ کر دیتا ہے، لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا کر دی کہ سر سے پاؤں تک خوشیاں منا رہا ہے، ایسی نعمت عطا کر دی کہ سر سے پاؤں تک خوشیاں منا رہا ہے، سر سے پاؤں تک خوشیاں منا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیے جائیں یستبشرون، وہ خوش ہیں۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی، رب فرمائے شہید خوش ہے، ان کو رب تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ نعمتوں کا اظہار ان کے چہروں سے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ برسر منبر بیان کرتے ہیں حسین اجڑ گیا، لکھ لانا، اور اجڑا کون؟ حسین اجڑے یا یزید اجڑا؟ بولو یار، اونچا بولو، اجڑا کون ہے؟ یزید اجڑ گیا، کیونکہ سیانے کہندے نے کہ جڑے باغ اجڑ جانا اوتھے آ کے پھر الو بول دے نے، اوتھے کدی بلبلا نے آ کے ترانے نہیں گائے، اجڑے باغاں دے اندر آ کے بلبلا جڑیاں وہ اپنی ترنم والی سریلی آواز دے نال رب تعالیٰ دی تسبیح بیان نہیں کر دیاں، اوتھے پھر اجڑے باغاں دے اندر آ کے تے الو بول دے نے۔ امام حسین معاذ اللہ اجڑے نہیں۔ جو بندہ امام حسین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے وہ بے ادب گستاخ حسین ہے، وہ توبہ کرے اس واسطے کہ اجڑتا وہ ہے جو تباہ و برباد ہو جائے، اور امام حسین شہید ہیں۔ شہیدوں کے بارے رب تعالیٰ کا قرآن گواہ، یستبشرون، وہ تو خوشیاں منا رہے، فرحین، وہ تو خوش ہو رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباد ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی نہیں کہ آج 14 صدیاں ہونے والی ہے، ممبروں پر ان کا ذکر ہی بند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 مردہ باد۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، لوگوں نے بیانات پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے لگا رکھے ہوتے ہیں، وہ برسرے محفل جناب جی کہہ دیتے ہیں حسین اجڑ گیا، حسین کا گھر اجڑ گیا۔ اوے تو اجڑا ہے، تیرا اپنا گھر اجڑ گیا، حسین کو کوئی نہیں اجاڑ سکا، نہ اجاڑ سکتا ہے۔ حسین تو سارے دین اسلام کو آباد کر گیا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حسین خود اجڑ گیا؟ جو پوری دنیا کو آباد کر گئے، قیامت تک آنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، قیامت تک آنے والی اللہ کے نبی کی امت کو جو خود آباد کر گئے، تو جو آباد ہیں تو اسی واسطے تو وہ آباد کر گئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ خود تو ڈوب جائے اور دوسرے کو پکڑ کر ڈوبنے سے بچا لے۔ وہ ڈوبنے سے تو تب بچائے گا جب خود ڈوبنے سے بچے گا۔ تو امام عالی مقام آباد ہیں، اسی واسطے تو قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو آباد کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ کیا حسین پاک کے آباد ہونے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ قیامت تک ممبر رسول پر ان کا ذکر ہوتا چلا جائے گا؟ اور یزید کے اجڑ جانے کے لیے یہ دلیل کافی نہیں کہ دنیا کا بچہ جب بھی زبان کھولتا ہے تو لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لفظ اس کی زبان پر رب تعالیٰ آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی یزید کے اجڑ جانے کی اور امام علی مقام سرکار کے آباد ہو جانے کی۔ کہے سبحان اللہ۔ پھر کہہ لو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ تسی صرف اینا لفظ کہنا ہے حسین کی، کی کہنا ہے؟ اچھی بولو ذرا۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے
رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا اوے ماں حسین دی نبی دی تی اجے بھی پوچھنا حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا، حضرت امام حسن سرکار کو دودھ پلایا، دودھ پلاتے ہوئے دنیا کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھا، اور جب ان کو کھانا پکانے کے لیے آٹا بنانے کے لیے چکی کو چلایا اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، اور جب روٹیاں بنائی تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، جب سالن پکایا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ ارے اسی قرآن مجید کا اثر تھا، اسی قرآن مجید کی تلاوت کا نتیجہ تھا۔ آپ میدان کربلا کے اندر آپ کا جسم پاک تو میدان کربلا کے صحرا کے اندر پڑا ہے، میدان کربلا کی زمین کے اوپر پڑا ہے، اور سر حسین جس کو یزیدی چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے جھک جائے، مگر رب تعالیٰ نے ان کو عقل سے اس طرح فارغ کر دیا، جو چاہتے تھے کہ حسین کا سر خم ہو جائے، اب اسی سر حسین کو نیزے کے اوپر اٹھا کر سب سے اونچا کر کے جا رہے تھے۔ اجے بھی پوچھنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی اس تلاوت کلام پاک کی اس طرح لاج نبھائی کہ آپ سرکار کا جسم پاک میدان کربلا کی زمین کے اندر رہ گیا، اور آپ کا سر مبارک دمشق کے بازاروں کے اندر پھرایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یزید کے دربار کے اندر لے جایا گیا، اور جہاں جہاں تک بھی لے جایا گیا آپ سرکار کی زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری تھی، اور جدھر جدھر سے حسین کا سر گزرتا جاتا تھا کلمے پڑھا کر لوگوں کو مسلمان کرتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ ٹھیک ہے جی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی شان نہ میں کما حق بیان کر سکتا ہوں، نہ آپ کما حق بیان کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور بندہ مومن کما حق بیان کر سکتا ہے، اس واسطے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا جانے دنیا کے اندر جب آپ کی ابھی تک شہادت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک تو آپ نے بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا، لیکن آپ سرکار کی یہ اتنی ہی کرامت کافی ہے کہ آپ سرکار کا جسم پاک میدان کربلا کے اندر رہ گیا، اور آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک کے اوپر تھا، اللہ رب العالمین کے قرآن کی تلاوت جاری تھی، حتیٰ کہ آپ کے سر مبارک کو رات کے وقت ایک جگہ پر رکھ دیا گیا۔ ایک بندہ یزیدی کہتا ہے کہ میں پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا، کہیں کوئی آ کر سر حسین کو چوری کر کے نہ لے جائے۔ رات کے وقت میں نے کیا دیکھا، اچانک نور کی چمک پڑی، ایک بڑا کا داور بندہ آیا، اس نے امام علی مقام کے سر مبارک کو پکڑ کے بوسے دینے شروع کر دیے۔ میں آگے ہو کر ان سے سر چھیننے لگا، کسی نے آواز دی خبردار آگے نہ بڑھنا، یہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے امام علی مقام کے سر کو بوسہ دیا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سر حسین کو بوسہ دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر حسین کو بوسہ دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے سر حسین کو بوسہ دیا، امام الانبیاء نے سر حسین کو بوسہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بوسہ دیا، حضرت فاروق اعظم نے بوسہ دیا، حضرت عثمان غنی نے بوسہ دیا، حضرت مولا کائنات نے بوسہ دیا، ان کے ساتھ اللہ کے نبی کے اور بھی صحابہ تھے، انہوں نے آ کر میدان کربلا کے اندر شہید
شہید ہونے والے امام علی مقام کے سر مبارک کو بوسے دیے ہوں، تو جن کے سر مبارک کو شہادت کے بعد امام الانبیاء سمیت کئی نبی آ کر بوسے دیتے ہوں، حضور کے 4 یاروں نے بوسا دیا ہو، آپ کے بہت سارے صحابہ نے بوسا دیا ہو، پھر ان کے بارے میں یہی کہنا بنتا ہے کہ اجے بھی پوچھنا اوے اجے بھی پوچھنا گودے نبی دے وچی حسین پلیا ہے تیرا سونا امام چلیا حسین 5 تن دا 5واں جیے اجے بھی پوچھنا نبی پاک علیہ السلام نے 5 تن کا تعین فرمایا۔ وہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی حضرت سیدہ کائنات، حضرت مولا کائنات، حضرت امام حسن اور 5ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 تن میں سے 5ویں فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واسطے لکھنے والے نے بالکل صحیح لکھا کہ گودے نبی دے وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام چلیا حسین 5 تن دا 5واں جیے اجے بھی پوچھنا اوے حسین 5 تن دا 5واں جیے اجے بھی پوچھنا اوے حسین 5 تن دا 5واں جیے حسین 5 تن دا پڑھو حسین 5 تن دا 5واں جیے اجے بھی پوچھنا ایک باری زور لاؤ اجے بھی پوچھنا اوے اجے بھی پوچھنا اجے بھی پوچھنا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول